السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو عمرہ کرنے کا بہت آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ خواتین کی طرف سے بھی یہ سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ خواتین عمرہ کیسے کریں؟ کیا آدمیوں کے اور عورتوں کے عمرے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ تو میں جو ہے نا بہت آسان طریقے سے شارٹ طریقے کا مطلب یہ کہ آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں گے اور جو چیزیں میں بتاؤں گا ان کو نوٹ کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو کر لیں گے تو آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی جو علم دین سے بہت دور تھا، اب علم دین کی محبت اس کے دل میں آ گئی، اللہ کی طرف وہ آنے لگا اور عمرہ کرنے جا رہا ہے نا۔ مان لیجئے عام آدمی ہے جو عمرہ کرنے جا رہا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار عمرہ کرنے میں جا رہا ہوں تو کیا کروں کیا نہ کروں۔ پھر جو بتانے والے معلم ہوتے ہیں عمرہ گروپ میں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک طریقہ، تو 50 باتیں وہ بتاتے ہیں، 10 باتیں یاد رہتی ہیں، 10 میں سے بھی 5 ادھوری رہتی ہیں، 5 پکی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سی چیزیں چھوڑنی ہیں، کون سی چیزیں کرنی ہیں۔ تو ایک شارٹ طریقہ پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں لازمی کرنی ہیں۔ تو آپ جتنی بھی چیزیں میں بتاؤں گا، میں شارٹ طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری ویڈیو دیکھنے والے ہر طریقے کے لوگ ہیں۔ گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ایک کسان بھی ہے، ایک دیہاتی بھی ہے، ایک عام آدمی بھی ہے، ایک غیر مسلم جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، نیو مسلم، وہ بھی ہے، ایک وہ بندہ جو بہت اسلام سے دور تھا، اب اسلام کی محبت اس کے دل میں آنے لگی، وہ توبہ استغفار کرنے کے بعد اسلام پر عمل کرنے لگا، اب وہ عمرہ کرنے جانے کی سوچ رہا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے بڑا شارٹ طریقہ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو ہمارے مفتی آصف صاحب کی یہ کتاب ہے آسان سفر حج اور عمرہ، جو علم والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے۔ آپ عمرے پہ عمرے کر چکے ہیں، حج پہ حج کر چکے ہیں اور آپ ایک کوئی علمی چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کتاب پڑھیے۔ اسی کتاب سے اور بہت ساری کتابوں سے جو باتیں میں نے لکھ کر رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک آسان طریقہ پتہ چل جائے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھو دعائیں بہت ساری ہیں۔ اب عمرہ کرنے والے کو یہ سمجھ نہیں آتا یار میں کون سی دعا پڑھوں کون سی چھوڑوں، وہ دیکھا دیکھی کر رہا ہوتا ہے، جہاں استلام کرنا ہے وہاں بھی کر رہا ہوتا ہے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، تو آدمی کا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں۔ اسی لیے عمرہ کرنے کا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے جس طرح سے ہر عبادت کے فرض اور واجبات ہوتے ہیں، فرض اور واجبات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فرض مطلب وہ کام جو کرنا ہی کرنا ہے، واجبات کا مطلب وہ کام جو کرنا ہی کرنا ہے۔ فرض اور واجبات یہ عبادت کے بہت ضروری کام ہوتے ہیں، یعنی اگر ان میں سے کچھ چھوٹ جائے تو وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ سنت چھوٹ جائے تو عبادت ہو جاتی ہے، نماز کے اندر کوئی سنت چھوٹ جائے نماز ہو جاتی ہے، وضو کے اندر کوئی سنت چھوٹ جائے وضو ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر بھی اگر کوئی سنت چھوڑ دے تب بھی وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، ہاں ثواب میں کمی آ جائے گی، اور غلطی سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرض اور واجبات کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا عمرے کے فرض اور واجبات۔ عمرے کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں اور 2 واجب ہوتے ہیں۔ 2 فرض اور 2 واجب کا مطلب یہ فرض چھوٹ جائے تو عمرہ ہوگا ہی نہیں آپ کا، ٹھیک ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو اس واجب کو آپ ادا کر لو۔ واجب چھوٹ جائے گا تب بھی آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آسان لفظوں میں یہ سمجھو کہ فرض بھی آپ کو ادا کرنا ہے، واجب بھی ادا کرنا ہے، اور یہ فرض اور واجبات جو ہے نا یہی سب لوگ کرتے ہیں، یہی کام ہے جو عمرے پہ جا کے کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کی کچھ ڈیٹیل ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عمرے کے فرض اور واجبات۔ عمرے کا پہلا فرض ہے عمرے کا احرام باندھنا اور نیت کرنا تلبیہ کے ساتھ۔ عورتوں کے اور مردوں کے عمرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ہاں بس ایک فرق ہے چھوٹا سا، وہ فرق یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ احرام جب باندھتے ہیں تو ان کا احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک تہبند اور ایک اوپر اوڑھنے کی چادر۔ عورتوں کا جو احرام ہوتا ہے وہ ان کے وہی کپڑے ہوتے ہیں جو وہ پہنے ہوئے ہوتی ہیں۔ اب خواتین جو ہے نا سفید کپڑے بنا لیتی ہیں، سفید چادر اوڑھ لیتی ہیں، سفید چادر اسپیشل بنی ہوئی آنے لگی اب تو مارکیٹ میں، اور خواتین بنا بھی لیتی ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی خواتین کا کوئی خاص احرام نہیں ہے، ہاں چہرے کا ان کا احرام ہوتا ہے۔ چہرے کا احرام کیا ہوتا ہے؟ یعنی احرام کی حالت میں وہ چہرے پر کور نہیں کر سکتی ہیں، چہرے جو نقاب ہے وہ نہیں لگا سکتی، کپڑا اپنے چہرے پر نہیں لگا سکتی، بس یہ فرق ہے۔ باقی خواتین جوتے بھی پہن سکتی ہیں، جو چاہیں وہ چپل پہن سکتی ہیں، موزے پہن سکتی ہیں، جو چاہیں وہ کپڑے پہن سکتی ہیں، برقع بھی پہن سکتی ہیں، سر کو بھی ڈھکیں گی، بس چہرہ نہیں ڈھکیں گی، چہرے پہ کپڑا نہیں لگائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پردے کا حکم ختم ہو گیا، ہاں اب پردہ کرنا ہے لیکن ایسے کرنا ہے کہ کپڑا جو ہے نا وہ چہرے پہ نہ لگے، نقاب کی طرح نقاب نہیں لگا سکتی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہیٹ آتا ہے، ایک ہیٹ ٹائپ کا آتا ہے، وہ لگائیں خواتین، اور اس کے اوپر حجاب لگا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہیٹ کے آگے والے حصے پہ لگ جاتا ہے، تو وہ آگے حجاب ہو رہا ہوتا ہے، چہرے پہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے پردہ کیا جائے گا۔ بس یہ فرق ہے خواتین کے اور مرد حضرات کے احرام میں۔ اس کے علاوہ جو کام مرد حضرات کریں گے وہ خواتین بھی کریں گی، بس
ٹھیک ہے، آگے کچھ فرق آئے گا چھوٹا موٹا تو وہ بھی بتاتا رہوں گا۔ تو پہلا فرض کیا ہے عمرے کا؟ عمرے کا احرام باندھنا اور نیت کرنا تلبیہ کے ساتھ۔ یعنی جب عمرے کی آپ نیت کریں گے، احرام کی جب آپ نیت کریں گے تو تلبیہ کے ساتھ کریں گے۔ تلبیہ مطلب لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو شارٹ طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہلی بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا جن کو عمرے کا طریقہ بالکل بھی نہیں پتہ۔ باقی آپ لوگ بہت عمرے کر چکے ہیں تو آپ یہ ویڈیو مت دیکھیے، اس کے بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا پورے ڈیٹیل کے ساتھ، حج پہ بھی اور عمرے پہ بھی، جس میں آپ کو میں ایک ایک چیز بتاؤں گا، باریک سے باریک چیز بھی بتاؤں گا، پھر وہ آپ دیکھیے گا۔ لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو عمرے کے بارے میں بالکل زیرو ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ تو عمرے کا پہلا فرض عمرے کا احرام باندھنا۔ احرام آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ بھی باندھ سکتے ہیں، ہے نا، مرد حضرات، خواتین تو گھر سے ہی جو کپڑے ہیں وہی پہن کے جائیں گی۔ ہاں جب وہ احرام کی نیت کریں گی تو پھر چہرے پر نقاب نہیں لگا سکتی۔ بس احرام کی نیت، احرام آپ باندھ لیں، ایئرپورٹ پر باندھ لیں، کہیں بھی باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ احرام آپ ایئرپورٹ پر باندھ دیجئے، وہیں احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور اللہ سے خوب دعائیں کیجئے۔ اب آپ جب جہاز میں بیٹھ جائیں، ابھی احرام باندھنا ہے، احرام کی نیت نہیں کرنی ہے، عمرے کی نیت نہیں کرنی ہے، جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، کھانے وانے سے فری ہو جائیں، کھانا وغیرہ کھا کے جب آپ فری ہو جائیں تو فوراً عمرے کی نیت کر لیں۔ اور عمرے کی نیت کیا کرنی ہے؟ عمرے کی نیت کے طریقے بہت سارے ہیں، جیسے کہ عمرے کی نیت میں لبیک اللہم عمرہ ہے نا، یا آپ اس طرح سے بھی نیت کر سکتے ہیں اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ بھی عمرے کی نیت کرنے کی دعا ہے۔ باقی اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ دل ہی دل میں کہہ لیں، کیونکہ نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں سمجھ لیں، زبان سے کہہ لیں اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ اس کو پڑھیے، پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد آپ دعائیں مانگیے، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ لیں، دل ہی دل میں مانگ لیں، زبان سے مانگ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ نیت فلائٹ میں کریں گے، کھانا کھانے کے بعد جب فلائٹ اڑ جائے گی، نیت ہو گئی۔ اب جب آپ نے عمرے کی نیت کر لی، احرام کی نیت کر لی، ہے نا، تو اب آپ محرم ہو گئے۔ محرم کا مطلب کیا کہ اب احرام کی نیت کرنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد، اب وہ چیزیں جو عمرہ کرنے والے کے لیے منع ہے وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ بال نہیں توڑ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، یہاں تک کہ خوشبو کے صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھو سکتے، ہے نا، اپنے فیس کو کور نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے جیسے فلائٹ میں کبھی کبھی چادر ملتا ہے تو آپ چادر اوڑھ کے سو جائیں، یہ تو کر سکتے ہیں یہاں تک، لیکن چہرے کو کور نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے، اب جب آپ نے نیت کری تب، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کیا ہوا؟ عمرے کا احرام باندھنا اور نیت کرنا تلبیہ کے ساتھ۔ نیت کرنا ہے، تلبیہ ضرور پڑھنا ہے، تلبیہ کے بغیر آپ کی نیت انکمپلیٹ ہوگی۔ اور تلبیہ یاد کر لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف کرنا، ٹھیک ہے، دوسرا فرض۔ تیسرا، عمرے کے 2 واجبات ہیں، تو اب واجبات پہ آ جائیں۔ نمبر 3 واجب ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا، اور دوسرا واجب ہے، یعنی چوتھا جو کام ہے عمرے میں ضروری، وہ ہے سعی کرنے کے بعد اپنے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ مرد حضرات کے لیے مستحب یہ ہے کہ بال منڈوائے جائیں، گنجی ہو، ٹکلی ہو، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چوتھائی سر کے بال کٹوائیں، چوتھائی سر کے 1 پورے بال کٹوائیں، یہ خواتین کے لیے ہیں۔ تو یہ تو عمرے کے 2 فرض ہو گئے اور 2 واجب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ گھر سے نکلے، ایئرپورٹ پر آپ نے احرام باندھ لیا، خواتین گھر سے ہی احرام والے کپڑے، ویسے تو کوئی خاص نہیں ہوتے لیکن خواتین بنوا لیتی ہیں صاف ستھرے نئے کپڑے، وہ کپڑے پہن کر نکلیں اور ایئرپورٹ پر 2 رکعت نفل پڑھیں، اور فلائٹ جب اڑ جائے تو کھانا وانا کھانے کے بعد آپ احرام کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، آپ دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، احرام کی نیت کرتی ہوں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک پڑھیں۔ اب آپ کو مکے پہنچنے تک، ہے نا، جتنی دیر فلائٹ میں رہیں خوب تلبیہ پڑھیں، خوب تلبیہ پڑھیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے، تلبیہ آپ کی زبان پر رہنا چاہیے۔ اب آپ کو طواف کرنے تک تلبیہ خوب پڑھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب آپ کو تلبیہ خوب پڑھنا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے، اپنے ہوٹل پہنچیں گے، آپ لوگ ہوٹل پہنچنے کے بعد آپ کو جب عمرہ کرنا ہو، میں تو یہ کہوں گا کہ آرام وغیرہ کرو، آرام سے، آرام وغیرہ کرنے کے بعد جب تھکان اتر جائے تو پھر اس کے بعد طواف کے لیے جاؤ۔
کیونکہ آپ طواف کرو گے تھکان ہوگی، مزہ نہیں آئے گا، تو آپ پہلے آرام کرو پھر اس کے بعد طواف کرنے جاؤ۔ جب آپ طواف کرنے کے لیے جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے آئے گا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ اب یہ پورا ٹائم یعنی اللہ کے گھر پر نظر پڑنے تک، جب آپ نے احرام کی نیت کی، عمرے کی نیت کی فلائٹ میں، تب سے لے کر خانہ کعبہ پر نظر پڑنے تک آپ کو خوب تلبیہ پڑھنا ہے، خوب تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب آپ مسجد حرام میں جا رہے ہیں، خانہ کعبہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، نظر نیچی کرتے ہوئے خوب تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، خوب پڑھتے جائیے۔ اب جب خانہ کعبہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ خانہ کعبہ کو جب دیکھیں گے تو اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ اب آپ کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے اب تلبیہ لبیک پڑھنا بند کر دیجئے۔ جب کعبے کی زیارت ہو تو آپ کو 3 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ جو بھی خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ سب سے بہترین دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو ہمارے نبی نے سکھائی۔ خانہ کعبہ کا آپ نے دیدار کر لیا، خانہ کعبہ کی زیارت کر لیا، آپ نے اللہ سے دعائیں مانگ لی، اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف شروع کرنا ہے تو طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ دل میں آپ نیت کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے طواف کرنے جا رہا ہوں، میرے اس عمرے کو قبول فرما لے۔ حجر اسود جہاں ہے نا، تو حجر اسود سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو نیت کرنی ہے نا۔ نیت آپ نے کر لی، اب آپ کو حجر اسود سے طواف کے جو 7 چکر ہوتے ہیں ان چکروں کو لگانا شروع کرنا ہے، اور ان چکروں کو لگانے سے پہلے جب آپ نے طواف کی نیت کر لی حجر اسود سے تھوڑا پیچھے، اب آپ طواف شروع کرنے سے پہلے کیا کریں گے وہ سمجھ لیں، آپ کو استقبال کرنا ہے۔ استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ استقبال صرف 1 مرتبہ ہوگا طواف شروع کرنے سے پہلے۔ آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایسے کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود ٹھیک آپ کے سامنے ہو۔ ایک گرین لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ گرین لائٹ کے سیدھ میں آپ آ جائیں تو ٹھیک آپ کے سامنے جو ہے نا وہ حجر اسود ہوگا۔ حجر اسود کا آپ کو استقبال کرنا ہے۔ استقبال مطلب کہ آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، خواتین کاندھے تک اٹھائیں گی، مرد حضرات کانوں تک اٹھائیں گے، اور ہاتھ اٹھا کر آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ آپ کو کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ استقبال ہے جو طواف کے شروع میں کرنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے گئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے؟ اب آپ طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے یہ تو استقبال ہو گیا، اب آپ کو استلام کرنا ہے۔ استلام کیسے کرنا ہے؟ آپ استلام کا مطلب یہ دیکھیے، ویسے تو بھیڑ جب نہیں ہوتی تو طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دیا جائے، لیکن بھیڑ بہت ہوتی ہے تو بوسہ دینا تو ممکن نہیں ہے، پھر آج کل حجر اسود پہ خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، تو آپ دور سے ہی ایسے اشارتاً بوسہ لیں گے، اشارتاً آپ حجر اسود کو کس کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ کریں گے۔ ایسے ہاتھ کرنے کا مطلب اشارہ ہے کہ میں نے حجر اسود پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، اور اس کے بعد آپ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے، اس کو کہتے ہیں استلام۔ تو ہر چکر میں استلام ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد استقبال یعنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یا کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، پھر اس کے بعد استلام ہوگا۔ استلام یعنی حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اس طرح سے جیسے ہم نے حجر اسود کو چھو لیا اور اس کے بعد چوم لیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ طواف کیجئے، طواف کریں گے آپ۔ طواف میں ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، آپ طواف کیجئے۔ ایک چکر جب آپ کمپلیٹ کریں گے پھر حجر اسود کے پاس آئیں گے تو پھر آپ استلام کریں گے۔ ایسے استلام جو ہے نا وہ صرف حجر اسود کا ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے نا حجر اسود سے پیچھے رکن یمانی ہوتا ہے اس پہ بھی استلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو استلام صرف حجر اسود کا کرنا ہے۔ اب آپ نے چکر لگایا، چکر لگاتے ہوئے ایک چکر جب کمپلیٹ ہوا دوبارہ آپ گرین لائٹ پہ آئیں گے، حجر اسود پر آئیں گے تو پھر آپ استلام کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ 7 چکر لگائیں گے اور ہر چکر پر آپ استلام کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سجدے کی جگہ پر نظر رکھیے اور بس چلتے رہیے۔ خانہ کعبہ کی طرف سینہ کرنا، پیٹھ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اسی لیے جب آپ طواف کر رہے ہوں تو خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، بس حجر اسود پر آتے وقت آپ یوں کر کے استلام کریں گے۔ جب آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے تو 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 2 رکعت نماز
واجب پڑھنی ہے طواف کی، یعنی طواف آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم یعنی سعی کی طرف جب آپ جائیں گے، ایک لکھا ہوا ہے وہاں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے عربی میں بھی، سعی کرنے کی جگہ، تو آپ مقام ابراہیم پر اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کے، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جائیں گے، اس کی سیدھ پر آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز واجب پڑھیں گے۔ بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے تو وہاں اگر جگہ نہ ہو تو کہیں بھی دور جا کے اس کے ٹھیک سیدھ میں آپ 2 رکعت نماز طواف کی پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز آپ نے طواف کی پڑھ لی، طواف کے بعد آپ زمزم پیجئے، خوب زمزم پیجئے، جتنا من چاہے زمزم پیجئے۔ اچھا بیچ میں ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ طواف کرتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کوئی خاص دعائیں ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو آپ کو دعائیں یاد ہوں، ربنا آتنا آپ پڑھیے، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھیے آپ، ہے نا، جو بھی عربی میں آپ کو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ خاص دعائیں بھی ہیں لیکن وہ آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں تو بیسک طریقہ بتا رہا ہوں جس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ایٹ لیسٹ اتنا کام تو مجھے عمرے پہ جا کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دعائیں یاد ہوں وہ آپ پڑھیے اور دل سے پڑھیے، دل سے۔ اردو میں بھی دعائیں مانگتے رہیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی کی دعائیں ہوں تو بہت اچھا ہے۔ تو طواف کیجئے، طواف میں آپ جو دعائیں مانگیں، جو آپ کو یاد ہوں وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ طواف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز واجب پڑھ لی مقام ابراہیم پر، اس کے بعد پھر آپ کو زمزم پینا ہے، زمزم خوب پیجئے۔ زمزم پینے کے بعد اب جو تیسرا واجب ہے وہ کیا ہے؟ سعی کرنا۔ اب آپ سعی کرنے چلے جائیں گے، وہاں لکھا ہوتا ہے الی المسعی، یعنی سعی کرنے کی جگہ یہ ہے، سعی کرنے چلے جائیں۔ سعی کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو پہلی منزل بھی ہے، دوسری بھی ہے، تیسری بھی ہے، تو آپ دوسری تیسری منزل پہ جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے۔ جب آپ سعی کرنے جائیں گے تو اب سعی کرنے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ استلام اور کرنا ہے۔ استلام مطلب حجر اسود کا دور سے ہی ہوائی بوسہ لینا ہے، ہوائی کس کرنی ہے۔ تو سعی کرنے جانے سے پہلے آپ دوبارہ حجر اسود کے پاس آئیں اور استلام کر لیں، یا پھر آپ ایسا کریں، بھیڑ بھاڑ بہت ہے یا کمزوری ہے کوئی اور وجہ ہے تو آپ سعی کرنے کے لیے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ سعی کرنے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو سعی جو ہوتی ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے۔ صفا پہاڑی پر جب آپ جائیں گے، وہ پہاڑی تو نہیں ہے، وہ جگہ ہے، وہاں جائیں گے جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ سعی کا مطلب یہ کہ اب آپ کو 7 چکر لگانے ہیں، صفا سے 1 چکر، مروہ کا دوسرا چکر، ٹھیک ہے، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، اس طرح سے 7 چکر آپ کو لگانے ہیں، اور یہ چکر بڑا ہوتا ہے۔ تو سعی شروع کرنے سے پہلے آپ سعی کی نیت کیجئے۔ نیت یعنی یا اللہ میں سعی کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یا اللہ میری سعی کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سعی کی نیت کر لی اور اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ دعا جہاں سے سعی شروع ہوگی پتہ چل جائے گا، لوگ بالکل کونے پہ کھڑے ہو جائیں صفا کے، وہاں پہ پھر جو ہے نا آپ دعا کر لیں، ان الصفا والخانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا، تو پھر زبان سے کہہ لیجیے اللہ میں صحیح کرنے جا رہا ہوں، میری صحیح کو قبول فرما، اور دعائیں مانگ لیجیے اللہ یہ صفا اور یہ مروہ میں چکر لگاؤں گا تو میرے ان چکر لگانے کو قبول فرما، میری عبادت کو قبول فرما، دعا مانگیے اور آپ صفا مروہ کی سعی شروع کر لیجیے۔ 7 چکر جب آپ لگا لیں، جب آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کو بال کتروانے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے گنجے ہونا مستحب ہے، خواتین کیا کریں گی، 1/4 سر کے بال میں سے ایک پورا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا اپنے بالوں کو 3 حصے پر تقسیم کریں، اور وہاں پہ جو ہے نا عورتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں کینچی لے کے بال کاٹنے کے لیے، فری میں کاٹتی ہیں، یا آپ کے پاس کینچی ہے تو آپ اپنے بالوں کو 3 حصے میں تقسیم کریں، اور اس کے بعد اپنے بالوں کا یہ ایک پورا اپنی انگلی پہ بالوں کو لپیٹ لیں، اور بالوں کو لپیٹنے کے بعد کاٹ دیجیے۔ آپ کے بال بھی کٹ گئے، مرد حضرات اپنی گنجی کرا لیں گے یا اپنے بال کٹوا لیں گے۔ بال میں کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ لیتے ہیں، یعنی 1/4 بالوں کو کاٹنا ضروری ہے، 1/4 بال، اس لیے گنجا کرا لو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا جب عمرہ مکمل ہو گیا تو جو احرام کی پابندیاں تھیں کہ خوشبو نہیں لگا سکتے، صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، جسم کے بالوں کی صفائی نہیں کر سکتے، میاں بیوی ملاقات نہیں کر سکتے، یہ تمام پابندیاں اب آپ کی ختم ہو گئی۔ یہ آپ کا ہو گیا عمرہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اگر میری ان باتوں کو یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو عمرے میں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں آپ پہ یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن پہلی بار اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ میری باتیں آپ کو بہت کام آنے والی ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو سیو کر لیں، دوسروں کو شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو عمرے کے 2 فرض ہو گئے، 2 واجب ہو گئے۔ احرام باندھنا اور نیت کرنا تلبیہ کے ساتھ، یہ پہلا فرض، اور دوسرا طواف کرنا، یہ دونوں فرض ہیں، یعنی ہر حال میں کرنا ہے، اور یہ دونوں کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ تیسرا واجب ہے سعی کرنا، اور چوتھا واجب ہے سعی کرنے کے بعد بالوں کا کٹوانا یا مرد کے لیے حلق کروانا۔ یہ 4 کام ہیں جو عمرے کے اندر لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ کسی نے سعی چھوڑ دی تو اس کا عمرہ نہیں مانا جائے گا، کسی نے بال نہیں کٹوائے تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کسی نے طواف نہیں کیا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 کام ہیں جو عمرے کے اندر لازمی اور ضروری ہیں۔ مجھے امید ہے کہ عمرہ کرنے کا یہ طریقہ آسان
جو میں نے آپ کو سمجھایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ جب میں عمرہ کرنے جاؤں گا میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ عمرے کے راستے میرے لیے آسان کرے, تو میں انشاءاللہ پورا طریقہ آپ کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاؤں گا. اب آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو عمرے کے اوپر میں ڈیٹیل سے بنانے والا ہوں اس میں آپ کے سارے سوالوں کو بھی انکلوڈ کروں گا, اور حج کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مکمل بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.